بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کے درود تاج آپ پڑھیں، آنکھیں بند کر لیں جیسے میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں، اور چند خالی سانس لے لیں۔ میں خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ جب خالی سانس لیں تو اپنا دھیان اپنے قلب کی طرف کر لیں۔ آنکھیں بند کریں گے تو اندھیرا نظر آئے گا، لیکن اللہ کا نام وہاں اپنے قلب پہ لائیں۔ اسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے سارے ختم شریف میں۔ اور اللہ کی ذات فرماتے ہیں کہ میں آپ کی شہرک سے بھی قریب ہوں، تو ہم نے صرف اس کا خیال کرنا ہے، دھیان میں لانا ہے اپنے۔ ہم نماز بھی پڑھیں تو دیکھیں حدیث مبارکہ کہ نماز پڑھو تو ایسے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو پھر یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ کیسے کرنا ہے؟ اللہ کا نام ہی خیال میں آتا ہے نا، تو اس کو اپنے قلب پہ محسوس کریں۔ آہستہ آہستہ جب یہ کیفیت بدلتی ہے تو وہی جو اللہ کا نام ہے ایک روشنی کی شکل اختیار کر لیتا ہے بندے کے اندر، یعنی سکون قلب جب آنا شروع ہوتا ہے تو محسوس بندے کو ہوتا ہے کہ اب سکون شروع ہو گیا مجھے۔ اس کی کنسنٹریشن، اس کی انر جو ہے مطلب انورڈ لوکنگ ہو جاتا ہے اپنے اندر، پھر وہیں سے ساری راہبری بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور کرم بھی وہیں سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے سلطان باہو صاحب نے فرمایا، میں اکثر ان کا یہ شعر دہراتا ہوں کہ چلیں بعد میں یہ بات کریں گے۔ تو اب آنکھیں بند کریں، اپنے قلب پہ دھیان دیں، میرے ساتھ درود شریف کلمہ شریف پڑھ کے خالی سانس لیں، پھر میں درود تاج پڑھوں گا، اس پہ میرا ساتھ دیں، پھر محسن صاحب ختم شریف شروع کریں گے، کچھ حصہ وہ پڑھیں گے، کچھ میں پڑھوں گا، بعد میں پھر وہ ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ شجاع شریف اور دعا ہوگی، اور اگلا پروگرام آپ کو بتا دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان اور خالی سانس لیں، اور اللہ کا نام جو ہے اپنے قلب پہ لانے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدیٰ کاف الورا مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ، والبراق مرکبہ، والمعراج سفرہ، وسدرۃ المنتہی مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ، والمطلوب مقصودہ، والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما۔
اب محسن صاحب ختم پڑھاتے ہیں، ساتھ دیں محسن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا باقی انت الباقی 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 یا کافی انت القافی 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 یا کافی انت القافی
یا شافی انت الشافی 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 یا شافی انت الشافی. حق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا غوث محی الدین مشکل کشا بالخیر. 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 حقا. یا حضرت غوث اغثنا باذن اللہ. 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 حقا. سہل فسہل یا الہی کل صاب بے حرمت سید الابرار. سہل فسہل یا الہی کل صاب بے حرمت سید الابرار. ساحل فساحل یا الہی کل صاب بے حرمت سید الابرار. ساحل فساحل یا الہی کل صاب بے حرمت سید الابرار. ساحل فساحل یا الہی کل صاب بے حرمت سید الابرار. ساحل فساحل یا الہی کل صاب بے حرمت سید الابرار. ساحل فساحل یا الہی کل صاب بے حرمت سید الابرار. حقا. امداد کن اظہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن اظہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن اظہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن اظہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن اظہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن اظہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن اظہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. حقا. یا حضرت شیخ سید عبدالقادر شین للہ امداد کن فی سبیل اللہ. یا حضرت شیخ سید عبدالقادر شین للہ امداد کن فی سبیل اللہ. یا حضرت شیخ سید عبدالقادر شین للہ امداد کن فی سبیل اللہ. یا حضرت شیخ سید عبدالقادر شین للہ امداد کن فی سبیل اللہ. یا حضرت شیخ سید عبدالقادر شین للہ امداد کن فی سبیل اللہ. یا حضرت شیخ سید عبدالقادر شین للہ امداد کن فی سبیل اللہ. یا حضرت شیخ سید عبدالقادر شین للہ امداد کن فی سبیل اللہ. حقا. مشکلات بے عدد دارے میں ماں شین للہ غوث اعظم پیر ماں. مشکلات بے عدد دارے میں ماں شین للہ غوث اعظم پیر ماں.
مشکلات بے عدد دارے میں ماں شین للہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دارے میں ماں شین للہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دارے میں ماں شین للہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دارے میں ماں شین للہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دارے میں ماں شین للہ غوث اعظم پیر ماں حق انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ختم شریف کے بارے میں تھوڑی سی میں گزارش کرتا ہوں، اس سے ہمیں تقویت ملے گی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں جو صاحب امر ہے اس کی اطاعت کرو۔ امر حکم دینے والا، ایک قوت رکھنے والا آپ کہہ لیں۔ یہ اشارہ مرشد کی طرف ہے، اللہ رسول کے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، پھر اس کی اطاعت جو ان دونوں کی اطاعت میں آپ کو کی راہبری کرے۔ اب یہاں جو ختم شریف میں ہم نے پڑھا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ اس کا پہلا حصہ جو ہے قرآن پاک پہ ہے سارا، درود شریف ہے، پھر علم شریف ہے، علم شرح ہے، ٹھیک ہے نا، علم نشرہ ہے، پھر تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں یا باقی انت الباقی، اللہ کے جو صفاتی نام ہے سب۔ آگے جو حصہ ہے یا غوث محی الدین مشکل کشا بالخیر، غوث پاک نے جب یہ ختم شروع کیا تھا تو لازماً اپنا نام تو اس وقت نہیں رکھا ہوگا کہ میرے نام پہ یہ پڑھیں، تو وہاں سے اس کی جب ابتدا ہوئی تو آپ تو قرآن حصہ ہی پڑھتے تھے، اور پھر یہ 11ویں شیعہ والا ختم اس لیے کہلایا کہ آپ سے 11 سال کے بعد جو ایک بڑی کرامت مشہور ہوئی جس سے آپ 11ویں شیعہ والے مشہور ہوئے، اور سب دنیا کو پتہ چل گیا کہ آپ غوث الاعظم اول ہیں، یعنی سب سے پہلے تمام جو صحابہ، تمام جو اولیاء کرام ان کے سردار، تو اس لیے غوث الاعظم آپ کو کہا جاتا ہے، آپ کا ٹائٹل ہے۔ اب یہاں تک تو یہ آپ کے زمانے میں پڑھا جاتا تھا، اب آپ کی شان یہ ہے اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ پھر یہ جو نسبت ہے آگے جن کو بھی یہ ختم ملا، لازماً آپ کے جو اپنے مریدین تھے اولیاء کرام سب، انہوں نے اپنی محبت عقیدت یا اپنا ایک تعلق یا مخلوق کو ایک تعلق بنانے کے لیے اس سلسلے کے ساتھ یہ آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ اس میں بہت سے ایسے کلمات ہیں جو فارسی میں ہیں، امداد کن اظہر بلا آزاد کن، یہ فارسی ہے۔ مشکلات بے عدد دارے میں ماں، یہ فارسی ہے۔ کچھ عربی کے بھی ہیں اس میں۔
تو یہ سب جوں یہ عرب علاقوں سے باہر آیا ختم شریف، یعنی جو آگے علاقے تھے، اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی زبان تھی عربی کے بعد وہ فارسی تھی، ان تمام علاقوں میں فارسی بولی جاتی تھی۔ ہندوستان پاکستان میں بھی مغلوں کے زمانے تک یہ جو سرکاری زبان ہے وہ فارسی تھی، اس لیے سب کو فارسی آتی تھی۔ اب افغانستان ہے وہ فارسی بولتے ہیں، اسے دری کہتے ہیں، وہ تھوڑا سا فرق ہے ایران کی فارسی سے، اوپر بھی فارسی بولی جاتی بہت سے علاقوں میں، یہ ترکستان دوسرے جتنے علاقے ان میں، آگے پھر ترکی اس میں مکس ہو جاتی۔ حالانکہ ترک حکمران رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑی سلطنت ان کی تھی دنیا میں، اور 1000 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے اتنی بڑی سلطنت کے اوپر، سلطنت عثمانیہ۔ اس کے باوجود انہوں نے اسی زبان کو اپنایا اور اسی سے آگے اس کی جتنی بھی ہے یہ سارا اولیاء کرام نے اس کو اسی نسبت سے آگے بڑھایا۔ تو یہ آگے بعد کے جو کلمات ہیں یہ بعد میں غوث پاک کی تعریف میں یا عقیدت میں یا اس تعلق کو مضبوط کرنے میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ ختم جو پڑھا جاتا ہے یعنی میرے پیر و مرشد کے یہ 11ویں شریف کو ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو پھر جس طرح تقسیم کیا گیا، ختم یہ 11ویں شریف کا کل آئے گا، لیکن جس دن ڈیوٹی لگی جس شہر میں، ہمیں یہاں چاند کی 14 دی گئی تو ہم چاند کی 14 کو پڑھتے ہیں۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو میں نے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور تم میں جو صاحب امر ہے اس کی اطاعت کرو، یہ جو نسبت ہم قائم کرتے ہیں باطن میں، وسیلہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں کچھ فرقے اس کو نہیں مانتے، اب جو آپ ان کو دیکھیں اہل تشیع کو، تو وہ جو نسبت ہے وہ ان کی نسبت جو ہے وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ اہل بیت کی نسبت سے آپ سے تعلق رکھا جائے۔ اب اس میں اہل بیت تو سب آ جاتے ہیں جب آپ اللہ رسول اور اس کے آل رسول کی بات آئے گی تو یہ جو سلسلہ ہے یہ یعنی روحانیت میں آپ دیکھیں اہل تشیع کا انداز اپنا ہے اور اہل سنت والجماعت کا اپنا ہے جو اس وسیلے کو مانتے ہیں۔ تو یعنی یہ بڑے سلسلے ہیں جو وسیلے کو مانتے ہیں، اللہ سے تعلق جب بنانا ہو تو پھر کسی کامل سے تعلق بنایا جائے، وہاں سے سبق لیا جائے، پھر باطن کا ذکر جو آپ کو دیا گیا اس کی مقصد بھی یہی ہے، اصل وہی ذکر ہے جو باطن میں کیا جاتا ہے، تمام سلسلوں میں اس کو اپنے اپنے انداز میں کیا جاتا ہے۔ مثلا جو غیر مقلد ہیں وہ کلمہ شریف یعنی وہ اپنے طور پہ ظاہری زبان سے پڑھتے ہیں، باطن میں اس کو نہیں لیتے ہیں۔ اب آپ سلسلوں میں اگر آپ اس کو دیکھیں، اپنا یہ جو نقشبندیہ سلسلہ ہے اس میں بڑی خاموشی سے اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کا ان کا ایک اپنا انداز ہے، اللہ کا جو نام ہے اس کے اوپر کنسنٹریشن کرنا، باقی سلسلوں میں اپنا اپنا انداز ہے، لیکن اللہ کا جو نام ہے ذاتی، اصل اللہ کی ذات ہی ہے۔ آپ دیکھیں جتنے اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کرتے ہیں تمام صفاتی نام ہیں، اللہ کا اپنا نام ہے اللہ۔ تو اسی کی نسبت سے قائم کرنے کے لیے جب آپ باطن میں اس کا خیال کرتے ہیں تو آپ کی نسبت ختم شریف میں شامل ہونے سے بڑھ جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، اور پھر یہ 1 مہینہ پورا ہوتا ہے، اس کا ایک اثر ضرور رہتا ہے۔ اور تو اس کو یکسوئی سے پڑھیں اور ایک تعلق کے ساتھ ہم کریں، اور اس لیے پھر ان ختموں میں ہم کہتے ہیں کہ سب لازمی شامل ہوں، اپنا تعلق بنائیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی نیا دوست آتا ہے تو میں انہیں کہتا ہوں پہلے 11ویں شریف کے ختم میں شامل ہوں، پھر میں آپ کو سبق دوں گا، چونکہ جب وہ یہاں شامل ہوتے ہیں تو اس کو میں دوسرے انداز میں کہتا ہوں کہ ایک روحانی رجسٹر ہے، اس میں آپ کا نام رجسٹر ہو گیا، اب آپ کو سبق دیا جا سکتا ہے۔ جیسے بچہ اسکول میں جاتا ہے تو پہلے اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی باقی رول نمبر ملتا ہے، کلاس ملتی ہے جہاں اس کو بٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک انداز ہے اللہ کے ساتھ نسبت قائم کرنے کا، یہ اللہ نے ہمارے لیے آسان کیا ہے قرآن پاک میں، اس لیے اس کی وضاحت کی۔ تو میں نے یہ ایکسپلین اس لیے کر دیا کہ پہلا حصہ دیکھیں قرآن پاک میں، غوث پاک کی تعریف جتنی ہے، آپ کی شان یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والے اولیاء کرام نے اپنے طور پہ یہ اضافہ کیا، اور اس میں فارسی شعر بھی آپ کو ملتے ہیں۔ تو جب یہ ان علاقوں میں ہے جہاں فارسی بولی جاتی تھی تو عقیدت میں اس کو اس طرح بھی کیا گیا۔ تو یہ ختم اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، مقصد ایک ہی ہے کہ ہماری اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق جو ہے بے لوث ہو جائے، بے غرض ہو جائے۔ غرض ہماری موجود رہتی ہے، سب مسلمان نماز پڑھتے ہیں، سب کوشش کرتے ہیں، لیکن پیچھے
کوئی کسی نہ کسی وجہ سے نفس کی شرارت، شیطان کی شرارت موجود رہتی ہے، اور وہ پھر ہمیں غرضوں میں ڈال دیتا ہے. یعنی فکر لگتی ہے تو ہماری نماز میں یکسوئی آ جاتی. قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ جب تمہیں کوئی مشکل آتی ہے تم گڑ گڑاتے ہو میرے آگے، روتے ہو، اور جو ہی وہ دور ہو جاتی تمہیں یاد ہی نہیں ہوتا میں بھی ہوں. تو اس کو ہر وقت یاد کرنا ہے. باطنی ذکر اس لیے، اور یہ ختم شریف اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہے. تو تھوڑا ایکسپلین میں نے کیا تاکہ ہم سب کو ہمارا ایمان دوبارہ تازہ ہو. سمجھتے تو آپ سب ہیں اس کو. اب ہم کلمہ شریف کا ذکر کرتے ہیں، میرا ساتھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول.
إلا الله الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھیں محسن صاحب ختم شی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر ختم شیف ذرا اونچی پڑھا کرو. مختصر ختم شیف میرے ساتھ مل کے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الرحمن الرحیم. اب شجاع شریف سنیں، اس کے بعد آپ کو خط سناتے ہیں سرکار علی کا، پھر پروگرام کے بارے میں بتاتا ہوں، پھر دعا. ناز صاحب پڑھتے ہیں شجرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ سلسلہ حفیظیہ مجیدیہ. سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھ حمد و ثنا رب العلا کے واسطے، نعت احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، آل و صحاب نبی پر صدرود و صد سلام، اور اہل بیت و آل اصفیاء کے واسطے. مغفرت ہو صاحب حضرات خلفائے رشید، اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے. یا الہی بندہ مسکین گدا بے کس غریب ملتجی در پر کھڑا ہے التجا کے واسطے. سر پہ ہے انبار اسیاں، دل پہ گمراہی کا داغ، نظر رحمت کیجیے اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. مشکلیں صدہا مصیبت پیش آئی ہیں مجھے، مشکلیں سب دور ہوں علی مشکل کشا کے واسطے. یا الہی دے بصیرت تاکہ پاؤں راہ راست، خواجہ بصری حسن پیر خدا کے واسطے. میں ہوں اجمی پرخطا میری خطائیں بخشیو، خواجہ اجمی حبیب کبریا کے واسطے. قطرہ رحمت کا ہوں طالب اگر ہووے نصیب، شیخ بوداؤد تائی پرصفا کے واسطے. جاہل و مجہول ہوں مجہول سے معروف کر، خواجہ معروف کرخی پادشاہ کے واسطے. سر سے سری کرو اس اجنبی نادان کو، سری سکتی جناب پارسا کے واسطے. نفس شیطان سے بچاؤ بندہ مظلوم کو، برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے. رہنمائی کیجیو اے ہادی علم الہدا، شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے. یا الہی دل میں تو واحد ہی ہو دیگر نہ ہو، شیخ عبد الواحد یمنی لقا کے واسطے. کر فرا حاصل مجھے غمگین کو راحت ملے، شیخ حضرت بولفرا طرطوسیہ کے واسطے. حسنت الدنیا وعقبا آتنا یا ربنا، شیخ خنکاری حسن صاحب رضا کے واسطے. یا الہی دے سعادت خادم مخدوم کو، شیخ شیخاں ابو سعید پیشوا کے واسطے. قادرہ قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے، شیخ عبد القادر صدر العلا کے واسطے.
کرتا رزاق مجھ کو روزی وصل و لقا سید خلق عبدالرزاق اولیاء کے واسطے یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجیے عطا خواجہ حسن علی کرشی پادشاہ کے واسطے حافظہ اس نفس دشمن سے حفاظت کیجیے شیخ حضرت حافظ ابو بکر اولیاء کے واسطے حرص و خواہش سے بچا ہوں پر شکستہ بے نوا شاہ سلیمان صاحب جیش و لوا کے واسطے میرے سنگین دل کو یا رب موم سا کر درد سے شیخ ابو داؤد پیر اولیاء کے واسطے یا الہی کر مجھے مقبول اپنی راہ کا خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے توتے آئے تور موسیٰ آنکھ میں ڈالو میری موسیٰ حلبی طبیب حق نما کے واسطے نیک حصہ کر میری قسمت خدایا بانصیب شیخ بول قاسم جناب پارسا کے واسطے تو میرا معبود حق میری دعا کو کر قبول سید عابد کبیر الاولیاء کے واسطے کھینچیو میرے گناہوں پر معافی کا قلم سید احمد ولی فرخ لکھا کے واسطے تشنائے لب ہوں میں پلاؤ کاسائے آب حیات خضر عبدال بیابانی ادا کے واسطے افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کر حضرت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے دے سعادت جاوداں اے مال کے ہر دو جہاں شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے کر کرم مجھ پر خدایا بے نوا ہوں سخت تر خواجہ عبدالکریم پارسا کے واسطے رحمہ رحمت کرو مسکین ہے در پر کھڑا صاحب عبدالرحیم اولیاء کے واسطے پالیو شیر محبت سے یہ طفل ناتواں حضرت شیر محمد پادشاہ کے واسطے یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے نور احمد سے منور کیجیے دل خدا نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے اے مددگار جہاں یاری کرو ہوں ناتواں سخی احمد یار قبلات کیا کے واسطے یا الہی اس گدا کو اپنی الفت میں صدا رکھ محمد عمر محبوب خدا کے واسطے قبلہ و کعبہ امام الدین کی خاطر الہ کر نظر مجھ پر امام الاصفیاء کے واسطے قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کے طفیل ہو دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے دین دنیا میں ہماری کر حفاظت اے خدا حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے اے خدا ہر دم رہے تیرا کرم میرا رفیق حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے نور عرفان سے منور کیجیے دل خدا حضرت خواجہ نور سائیں عبد المجید قلندر زمان پیشوا کے واسطے ساقیہ بھر بھر پلاب جام وحدت سے مجھے بے خبر ہستی سے ہوں ان اولیاء کے واسطے دین دنیا کی بھلائی یا الہی کر نصیب خاندان عالیہ قادریہ ترتوسیہ کے واسطے اب خط سنیں سرکار علی کا، اس کو دھیان سے سنیں، اس میں جو نسبت ابھی میں نے گزارش کی تھی اس کے بارے میں خاص ذکر ہے، تو پھر اس پہ بات کرتے ہیں بعد میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک 22 جون 1938۔ برادر عزیز من سلامت میاں اشرف صاحب السلام علیکم۔ آپ کا خط ملا، خوشی حاصل ہوئی، اب کیا لکھوں اور کیا نہ لکھوں خدا ہی بہتر جاننے والا ہے۔ میاں عبادت یا ذکر وغیرہ فقراء کے نزدیک کمزور دلی ہے۔ حقیقت میں جب دل کا تعلق وابستہ نہ ہوگا مقبولیت کا خاکہ پیدا نہ ہوگا، اور حضوری قلب تب ہوتا ہے جب اپنے ہادی یا پیر کو حاضر و ناظر جانے، اور یہ باتیں ادب سے حاصل ہوتی ہیں اور بعد میں محبت سے حاصل ہوتی ہیں، جس سے انسان ہر ایک چیز خاص کر جان تک پیر پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
بیٹا ایسی عبادت کا نام خشک زہد ہے، اور زہد و عبادت میں ابلیس کو زیادہ دسترس تھی۔ خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ حضوری قلب کا ہونا ضروری ہے، اور حضوری قلب کے لیے اول ادب اور بعد میں حقیقت کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ ہر ایک چیز قربانی ہے۔ اب آپ خود ہی خیال فرماویں کہ تمہاری اور ہماری عبادت کہاں تک قبول شدہ ہے۔ ہر چیز انوار یا نیک باتیں جو آپ دیکھتے ہیں یہ محض پیر کا ہی فیض ہے، اور تار کا سلسلہ ادھر سے آتا ہے، اور جہاں ذرا سا بھی شک آیا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، جس سے مرید کو نہایت مصیبت کا سامنا ہوتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو طالب کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ اس نے کون سا قصور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام المرسلہ۔ آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، دعا گو، 22 جون 1938۔ خط مبارک دوبارہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، 22 جون 1938۔ برادر عزیز مند سلامت میاں اشرف صاحب، السلام علیکم۔ آپ کا خط ملا، خوشی حاصل ہوئی۔ اب کیا لکھوں اور کیا نہ لکھوں، خدا ہی بہتر جاننے والا ہے۔ میاں عبادت یا ذکر وغیرہ فقراء کے نزدیک کمزور دلی ہے۔ حقیقت میں جب دل کا تعلق وابستہ نہ ہوگا، مقبولیت کا خاکہ پیدا نہ ہوگا، اور حضوری قلب تب ہوتا ہے جب اپنے ہادی یا پیر کو حاضر و ناظر جانے، اور یہ باتیں ادب سے حاصل ہوتی ہیں اور بعد میں محبت سے حاصل ہوتی ہیں، جس سے انسان ہر ایک چیز خاص کر جان تک پیر پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بیٹا ایسی عبادت کا نام خشک زہد ہے، اور زہد و عبادت میں ابلیس کو زیادہ دسترس تھی۔ خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ حضوری قلب کا ہونا ضروری ہے، اور حضوری قلب کے لیے اول ادب اور بعد میں حقیقت کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ ہر ایک چیز قربانی ہے۔ اب آپ خود ہی خیال فرماویں کہ تمہاری اور ہماری عبادت کہاں تک قبول شدہ ہے۔ ہر چیز انوار یا نیک باتیں جو آپ دیکھتے ہیں یہ محض پیر کا ہی فیض ہے، اور تار کا سلسلہ ادھر سے آتا ہے، اور جہاں ذرا سا بھی شک آیا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، جس سے مرید کو نہایت مصیبت کا سامنا ہوتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو طالب کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ اس نے کون سا قصور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام المرسلہ۔ آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، دعا گو، 22 جون 1938۔ خط آپ نے سنا، دیکھیں اس میں ایک اشارہ بڑا واضح ہے۔ ابھی جو میں نے بات کی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تم میں جو صاحب امر ہے اس کی اطاعت کرو، یہ اشارہ بیعت کی طرف ہے۔ اور اس خط میں آپ نے ذرا اس کو مزید واضح کر دیا سرکار عالی نے کہ مرشد سے تعلق جو ہے وہ کیسے رکھنا ہے۔ میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اپنے مرشد کے، تو آپ نے جب مجھے باطنی ذکر دیا تو ایک جملہ کہا، آپ نے ہدایت جو دی، آپ نے کہا اس کو یہ سمجھ کے پڑھنا ہے کہ بتانے والا سن رہا ہے۔ السمیع بصیر تو اللہ کی ذات ہے، اور جہاں سے آپ کو سبق ملا جب یہ پڑھیں دھیان آپ کا خود ہی مرشد کی طرف چلا جاتا ہے، مرشد کی طرف خود ہی چلا جاتا ہے۔ تو اس کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی باطنی نسبت کیسے قائم کرتے ہیں۔ اب شیطان انسان اور فرشتوں میں جو فرق ہے، فرشتے نور سے ہیں، شیطان جو ہے وہ جنات سے ہے، جنات آگ سے ہیں۔ انسان کے اندر دونوں کیفیات ہیں، یعنی نور کی کیفیت بھی ہے اور نفس کی کیفیت میں شیطان کی کیفیت بھی موجود ہے۔ تبھی جب فرشتوں نے کہا اللہ سے کہ باری تعالیٰ تم نے تو کہا ہمیں یہ بنا دو، لیکن جس طرح ہم یہ بنائیں گے، ایک آپ قرآن پاک میں غلیظ مٹی سے میں نے انسان کو بنایا،
تو وہ حیران تھے کہ اس میں کیا ہوگا. تو اللہ نے پھر کہا کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی. یہ جو روح پھونکنا ہے یہ ہمارے اندر جو روح موجود ہے یہ ایک نور ہے اللہ کا خاص انعام ہے جو نہ فرشتوں کے پاس ہے نہ جنات کے پاس ہے. اللہ فرشتے نور سے ہیں، ان کی ایک ہی کیفیت ہے. وہ فرشتے نور سے ہیں تو وہ نور والا ہی کام کریں گے سارا. جنات آگ سے ہیں تو وہ آگ والا ہی کام کرے گا. اور شیطان کیا تھا؟ ایک جن تھا، محنت کی تھی اس نے عبادت ریاضت. اس خط میں ذکر ہے کہ عبادت ریاضت اس نے بہت کی، جس کی وجہ سے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا تھا. اب چونکہ اس کے اندر ضمیر نہیں تھا، کانشیس جس کو کہتے ہیں، تو اس کو ایک ہی خیال آیا کہ میں ان کا سردار ہوں تو اس کا میں ہی سب سے بڑا ہوں. میں جو ہمارے اندر موجود ہے اس میں موجود تھی، چونکہ آگ سے تھا. آگ کا کام ہے جلانا، ہر چیز کو اپنے زیر کرنا. تو اس نے جب انسان کو بنایا تو اس کو تو ایک دم جھٹکا پڑا کہ ہے مجھ سے بھی افضل کوئی چیز ہے. تو اس نے سجدے سے انکار کر دیا. چونکہ اس کو انسان کے اندر جو اللہ نے روح پھونکی تھی، جو نور کی کیفیت تھی، اس کو نہ وہ نظر آئی نہ محسوس ہوئی. فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ خود نور سے تھے، انہوں نے دیکھا یہ نور کی کیفیت اس میں موجود ہے. اب انسان میں دونوں باتیں آ گئیں، اس لیے اس کی فضیلت خود ہی دونوں مخلوقات سے اوپر ہو گئی. یعنی اس کے اندر نفس موجود ہے جس میں شیطانیت، جیسے واضح ہے کہ اللہ نے جب شیطان نے کہا کہ مجھے انسان پہ اختیار دو تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں ان کے نفسوں پہ اختیار دیا، قلبوں پہ اختیار نہیں ہوگا. اور کہا تو اکثریت کو گمراہ کر لے گا، لیکن میرے جو بندے ہیں ان کے نفسوں پہ بھی تمہارا اختیار نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد قرآن پاک میں بار بار اللہ نے کہا کہ جہاد بن نفس جو ہے یہ جہاد اکبر ہے. یہ نفس سے لڑائی ہے ساری جو بھی ہے. یہ اس میں مرشد کے ساتھ نسبت یا باطن میں ایک حاضری، اللہ کے ساتھ تعلق بنانا، یہ سب مقصد ایک ہی ہے کہ ہمارے اندر اللہ کے ساتھ جو اصل محبت ہے وہ پیدا ہو، اللہ کے حبیب سے پیدا ہو، اور پھر اطیع اللہ اطیع رسول کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. تو یہ تمام تر اسی پہ محنت کی جاتی ہے. اور بیعت جو ہوتی ہے اس کا مقصد بھی ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے بیعت کی جائے. اور کوئی بیعت نہیں ہوتی، کوئی یہ سمجھے کہ جی بیعت ہو گیا میں تو بس پیر و مرشد میرے ہیں، میرے کام بھی سارے ہو جائیں گے، میری مشکلیں بھی حل ہو جائیں گی. ہر ایک کی تقدیر اپنی ہے، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر ایک اپنے اعمال کرنے ہیں. وہ راہبر ہے، آپ کی راہبری ضرور کرے گا، آپ کے لیے دعا بھی کرے گا. اور دعا دو طرح کی ہوتی ہے اللہ والے کے پاس، ایک ظاہری ایک باطنی. اب یہ بڑی مشکل بات ہے سمجھنا. ظاہری تو ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیتے ہیں، لیکن باطن میں جو ذکر میں ہوتے ہیں ان کی کیفیت اور ہوتی ہے. جب وہ یہاں باطن میں کرتے ہیں تو پھر بات اور ہو جاتی ہے. تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں جی ہستی بڑی بابرکت ہے، فلاں سے بڑی کرامات ہوئیں، فلاں. یہ اس کی دعا کی قبولیت ہے اس شان والے کی. اللہ نے اس کے اندر یہ کیفیت بنا دی، اس کو دعا کی قبولیت کی کیفیت دے دی. مخلوق اس کے پاس آئے گی اور دعائیں قبول ہوں گی. اب رہے آپ کے مال، اب دعائیں تو قبول ہو گئیں، آپ کے بہت سے کام بھی ہو گئے، لیکن کیا ہم اسی لیے ملتے رہیں گے؟ نہیں. ملنا یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے پہ آگے بڑھیں، ورنہ پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا. ساری عمر گزر جاتی ہے، انسان اپنی طرف سے یہی سمجھتا ہے، بعد میں وہ پھر اس کو پچھتاوا لگتا ہے کہ میں تو کہیں پہنچا ہی نہیں. تو اس لیے محنت اپنی اپنی کرنی ہے، اپنی نسبت کو قائم رکھنا ہے اور پھر اس سے آگے بڑھنا ہے. تو اب آگے پروگراموں کے بارے میں گزارش کرتا ہوں. اب محفلیں تو اسی طرح ابھی انٹرنیٹ پہ ہم کریں گے، حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں. اب درود شریف کی محفل اگلی 2 جنوری کو ہوگی، یعنی اگلا جو عیسوی سال شروع ہوگا اس کی 2 جنوری کو. تو اللہ کے فضل سے اگلے سال کی ابتدا بھی ہماری جو ہے عیسوی سال کی، ہمارا سال تو شروع ہو گیا ہجری کا. تو یہ 2 جنوری سے انشاءاللہ اتوار کا روز ہوگا، 3:30 بجے درود شریف کی محفل، ساتھ ذکر بھی ہوگا. اس کو ذہن میں رکھیں، اتوار ہی کا روز ہوگا. اس کے بعد پھر یہ اب جمادی الاول چل رہا ہے اسلامی مہینہ، اور اگلا مہینہ ہوگا جمادی الثانی، 14 چاند کی. ذہن میں رکھیں، یہ میرا خیال ہے اب آئے گی سوموار یا منگل کو، اور 17 یا 18 جنوری ہوگی. اب دیکھتے ہیں کون سا دن آتا ہے.
تو یہ اخبار میں دیکھ لیں. دوبارہ دہراتا ہوں، درود شریف کی محفل اب ہوگی 2 جنوری کو، اتوار کا روز ہوگا، 3:30 بجے شروع کریں گے. اور ختم غوثیہ یہی جو آج محفل ہے یہ اب ہوگی چاند کی 14 تاریخ کو، 17 یا 18 جنوری کو چاند کی 14 تاریخ آئے گی. اخبار میں دیکھیں، سوموار یا منگل کا دن ہوگا، 3:30 بجے اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے. اور اسی طرح مغرب تک جیسے یہ ہوتا ہے اس طرح یہ آگے چلیں گے. آپ تھوڑا محنت کر لیں میرے ساتھ، تھوڑا باطنی ذکر کر لیں. اتنی بات تو ہم نے کی. آنکھیں بند کریں، درود شریف کلمہ شریف پڑھتا ہوں، اپنا اپنا ذکر شروع کریں جو آپ کا دیا ہوا ہے. جن کو یہ ذکر نہیں ملا کلمے کا ذکر کریں، یعنی سانس اندر جائے تو پڑھیں لا الہ، باہر آئے تو الا اللہ، زبان ہلا کے لیکن بہت آہستہ. کوئی ساتھ بیٹھا ہو تو اس کو نہیں سنیں، اپنے تک رکھیں. جن کا باطنی ذکر ہے ان کو تو پھر پتہ ہی ہے کہ یہ پھر خود ہی وہ تو ہوتا ہے جب بندہ محنت کرتا ہے. تو جیسے سلطان باہو صاحب نے کہا نا کہ لونوں دے ذکر اللہ پہ پیا پڑی وے ہو، جیب نہ ہلے ہونٹ نہ بڑکن باخو خاص نمازی ہو. تو یہ قرآن پاک میں ذکر ہے دائم الصلاۃ قائم کرو، ہمیشہ کی نماز قائم کرو. یہ اسی باطنی ذکر کی طرف اشارہ ہے. تو اس کو ہم نے اپنانا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے. اب آنکھیں بند میرے ساتھ درود شریف کلمہ شریف پڑھیں. 10 منٹ ہم ذکر کرتے ہیں، پھر میں دعا شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، اپنا اپنا ذکر دے. ہم نے ایک دفعہ مراقبہ کا کہوں گا، مراقبہ بھی کر لیں. مراقبہ جیسے آپ کو بتایا کہ ذکر کو روک کے اللہ کی طرف یکسوئی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے کسی خاص انعام اشارے کا انتظار بھی کرتے ہیں. یہ محنت کی جاتی ہے تاکہ ہماری یکسوئی ہمارے اندر ہمیں سمجھ آ جائے کہ کتنی قائم ہوا. آنکھیں بند ہی آپ اپنا ذکر شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. ختم کر لیں آپ. اللہ تعالیٰ انسان سے ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اور انسان کے اندر اس نے اپنے لیے محبت رکھی ہے، اسی کا جواب ہم نے دینا ہوتا ہے. جب ہم باطن میں اللہ کا خیال کر کے اپنے ذہن میں اس کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ پھر ہمارے قلب کے اندر وہ ہماری جو
نفس کے اندر دبی ہوئی اللہ کی محبت ہے، جس پہ شیطان ہمارے نفسوں میں ہر وقت بھاگا پھرتا ہے، تو یہ پھر آہستہ آہستہ وہ کیفیت بدلنا شروع ہوتی ہے، جہاد بن نفس یعنی نفس کی نفی شروع ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کے ساتھ آہستہ آہستہ ایک دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، اور دلچسپی سے پھر جب آگے بندہ بڑھتا ہے تو ایک انس پیدا ہو جاتا ہے، انس سے پھر کیفیت بدلتی ہے، تو پھر ایک بے چینی لگ جاتی ہے، بندہ اس ذکر کے بغیر رہتا نہیں، اور جب وہ بے چینی بڑھتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس میں ایک لطف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور بندہ ایک اس کے اندر اپنی مخموریت محسوس کرتا ہے، میں اپنا ہی نام لے دیتا ہوں، یعنی وہ ایک نشے کی کیفیت اس میں طاری ہو جاتی ہے، پھر آگے جا کے آہستہ آہستہ وہ کیفیت بھی بدل جاتی ہے، اور پھر اللہ کی ذات کی جو حاضری ہے اس کو ہمہ وقت محسوس ہوتی ہے، جس طرح ابھی میں نے سلطان باہو صاحب کا شعر پڑھا تھا کہ لونوں دے ذکر اللہ دا پہ پیا پڑی ویہو، جیب نہ ہلے ہونٹ نہ پٹکن باہو خاص نمازی، وہ سویا ہو یا جاگتا ہو وہ کیفیت اس کے اندر موجود رہتی ہے، یہ روح کو زندہ کر دینے کی بات ہے، اس پہ ہم نے محنت کرنی ہے، اس کو جاری رکھیں۔ اب اگلی محفلوں کے بارے میں دوبارہ میں بتا دیتا ہوں، یاد دہانی کریے۔ درود شریف اور ذکر خاص کی محفل جو ہے 2 جنوری کو اتوار کے روز 3:30 بجے، اور ختم غوثیہ 17 یا 18 جنوری چاند کی 14 تاریخ جمادی الثانی ہوگی، سوموار یا منگل کا دن، یہ بھی 3:30 بجے شروع کریں گے، اسی طرح انٹرنیٹ پہ یہ محفلیں چلیں گی۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ، یا باری تعالی، یا رب العالمین، یا مالک، یا خالق، یا رازق، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، آپ کے فضل و کرم توفیق سے آج جو ختم پاک پڑھا گیا، ذکر اذکار کیا گیا، جو کچھ لایا گیا، تقسیم کیا گیا، تقسیم کیا جاتا رہے گا، پورے ماہ دوست احباب سنگی ساتھیوں نے خاص وظائف کیے، اس نسبت کے ساتھ خاص محنت کی، سب کی محنت اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ ہمارے قلب، ہماری روحیں، ہمارے نفس تشکر میں آپ کے آگے سربت سجود ہیں، ہماری یہ عاجزانہ دعا اپنے حبیب کی صدقے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دیجیے، اور یہ تحفہ نذرانہ میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ کی نظر کرم کے محتاج ہیں، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ یا مالک الملک، یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحیم و ودود، آپ کو آپ ہی کی شان کا واسطہ میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے توسل سے آپ کی شان اور آپ کی تمام شانوں کے صدقے، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، خاص طور پہ غوث پاک اور غوث پاک کی شان والی روحانی لڑی کی شان کے صدقے، میرے پیر و مرشد کی نرالی شان کے صدقے، نور سرکار کی نوری شان کے صدقے آپ سے التجا ہے۔ آج جو ختم پاک پڑھا گیا، ذکر اذکار کیا گیا، جو کچھ لایا گیا، تقسیم کیا جائے گا، سب دوست احباب سنگی ساتھیوں، بیٹے بیٹیوں، بہنوں کی طرف سے مالک اس کو اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبولیت بخش دیجیے۔ اس کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرما لیا جائے۔ اس کے بعد اس کا ثواب تیری کل فوت شدہ پیاری ہستیوں، انبیاء کرام، اصحابہ کرام، ازواج مطہرات، آل رسول، اہل بیت، شہداء کربلا، 14 معصوم، 12 امام، 4 خاندان، 14 خانوادے، تابعین، تبع تابعین،
تمام سلسلوں کے تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، روز اول سے روز آخر تک جو فوت ہوئے سب کی ارواح کو اس کا ثواب درجہ درجہ قبول و منظور فرما لی۔ خاص طور پہ اس کا ثواب سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو قبول و منظور فرمائیے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب آپ کی تمام روحانی لڑی کے بزرگان دین اولیاء کرام کی روح کو قبول و منظور فرما لیجیے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب اس شان والی آن والی ہستیوں کے نام جن کی نظر کرم سے یا باری تعالیٰ تو نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنا نصیب فرمایا۔ میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء، سلطان الاولیاء، غوث الورا، خواجہ محمد حفیظ اللہ شہنشاہ بڑیلہ شریف نرالی سرکار پاک، اور میرے پیشوا و رہنما نور سرکار پاک قلندر زماں صوفی عبدالمجید رحمۃ اللہ علیہ کی رواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لی۔ یا مالک الملک، یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، ہم سے جو خطائیں قصور گناہ اور اس کا ثواب خاص طور پہ کہ حاضرین مجلس کے والدین میں سے جو کوئی فوت ہوا، آبا و اجداد میں سے تیرا نام لیوا فوت ہوا، بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی ساتھی، دوست احباب میں سے جو کوئی فوت ہوا، ان محفلوں کی رونق بہن بھائی جو آج ہم میں موجود نہیں، سب کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین، یا ذوالجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، ہم سے جو خطائیں قصور گناہ سہواً ارادتاً خیالی قولی فعلی طور پہ ہوئیں، ہمارے آبا و اجداد سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی ساتھی، دوست احباب سے، تمام کی ہر غلطی، ہر قصور، ہر گناہ معاف فرماتے ہوئے سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرما دیجیے، سب کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی دور فرما دیجیے۔ کائنات کے مالک، کائنات کے ذرے ذرے پہ آپ کو بہت فضل و کرم ہے، اس میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے اس میں جو جی جان حاضر موجود کسی بھی مشکل، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف میں مبتلا ہو، سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین کو یا تو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اگر ان کے یہ نصیب میں نہیں تو یا اکرم الاکرمین ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے ہمارے اندر اجتماعی انفرادی طور پہ جو برائیاں، نفاق، نحوست ہیں سب دور فرما دیجیے، اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کا مزید بول بالا فرماتے ہوئے ملت اسلامیہ کے ہر فرد پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، ملت اسلامیہ پہ اجتماعی انفرادی طور پہ ہر طرح سے اپنی حفظ و امان میں رکھیے، ملت اسلامیہ پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، جہاں جہاں تیرے نام لیوا ظلم کا شکار ہیں یا باری تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرماتے ہوئے ان کے دشمنوں کو زیر فرما دیجیے، یا مالک ہمارے وطن عزیز پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، اس کے مکینوں پہ رحم کرم فضل فرمائیے، ہماری خطائیں قصور گناہ غلطیاں معاف فرماتے ہوئے ہمارے وطن عزیز کو دشمنوں کی نظر بد سے، سازش سے، ہر طرح کی مشکلوں سے، ہر طرح سے محفوظ فرمائیے۔ یا مالک الملک، یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحیم ودود، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التماس۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود، تعلق والے جہاں جہاں موجود، سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں، ہم سب کی جو بھی ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، روحانی مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، بیماریاں، نحوستیں، رنج، غم، فکر ہیں، سب دور فرما دیجیے، سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے سب کی جھولیاں رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے مالا مال فرما دیجیے۔ یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا بر الرحیم، ہم سب کو ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے، ہر طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے، ہر طرح کے صدمات حادثات سے، ہر طرح کی ذلت، خواری، بدی، بدنامی، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف سے، حاسدوں کے حسد سے، بغض سے، شر شرارت سے، ظاہری باطنی بیماریوں سے سب کو محفوظ فرمائیے۔
یا رب العالمین ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیجئے، ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجئے۔ یا مالک الملک تمام مخلوق پہ اپنا خاص الخاص فضل فرماتے ہوئے اس پہ جو وبا کی کیفیت ہے، جنگی حالات ہیں، انسانوں کی آپس میں دشمنیاں ہیں، یا مالک آپ کی ذات کرم کرنے والی ہے، ہم پہ کرم فرمائیے، سب کی نیتوں سے فطور دور فرما دیجئے، اس وباؤں بیماریوں کو اور ان شیطانی قوتوں کو ہر طرح سے یا اللہ اس دنیا سے مٹا دیجئے۔ آپ ہی فضل کرنے والے ہیں، آپ ہی کرم کرنے والے ہیں، آپ ہی رحم کرنے والے ہیں، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ یا مالک ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرماتے ہوئے ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجئے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ اپنے اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، ان ربی قریب مجیب، ان ربی لسمیع الدعاء۔ مشکلات بے عدد دارے میں ما، شین للہ غوث اعظم پیر ما، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا بھی دوپہر کا ختم تو روٹین میں ہوتا ہے یہاں، اور دوست احباب جو ڈیوٹی پہ آتے ہیں وہ بھی پڑھنے آتے ہیں، اور بھی کوئی دوست آنا چاہیں ضرور آئیں۔ بعض دفعہ ملاقات میری ہوتی، بعض دفعہ نہیں ہوتی، اس کا خیال نہ کیا کریں۔ آپ ختم میں آ جائیں گے تو ملاقات ہی اس کو سمجھیں۔ رہی خواتین اور ان کے کوئی مسائل ہوں، اور سب کو آپ کو بھی پتہ ہے کہ محسن صاحب فوکل پوائنٹ ہیں، ان کو بتا دیا کریں، ان کو میسج بھیج دیا کریں۔ انشاءاللہ دعاؤں میں آپ یاد ہیں، یہ آپ کی تسلی کے لیے میں نے کہا ہے، دعائیں آپ کے لیے ہوتی رہتی ہیں، آپ کے ہر اس مسئلے کے لیے بھی دعا ہوتی ہے جو بھی آگے آنا ہے، اور اس کے لیے بھی دعا ہوتی ہے جو برکتیں آگے اللہ نے آپ کو دینی ہیں۔ جو اس وقت ہے ہم پہ نعمتیں، اس کا تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، پیچھے جو وقت گزر گیا اللہ ان پہ ہماری غلطیاں معاف کرے اور ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ذکر کو اپنائیں، اپنی نسبت کو قائم کریں، اور اندر اپنے یکسوئی اختیار کریں۔ نیت ایک رکھیں، جو قرآن جو واضح آپ نے پہلی حدیث آپ کی یہ کہ ہر عمل نیت کے ساتھ ہے۔ نیت اللہ کی محبت کی رکھیں، اللہ کے حبیب کی محبت کی رکھیں، اطیع اللہ اطیع رسول کی رکھیں، پھر پنجابی میں کہتے ہیں ستّے ہی خیران، تو پھر اللہ بہتر کرے گا۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔